السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پروجیکٹ عمران خان کا ایجنڈا ایک بار پھر زندہ کر دیا گیا ہے۔ عمران خان جیل میں، عمران خان کی پارٹی تتر بتر ہے، لیکن جس مقصد کے لیے عمران خان صاحب کو پاکستان پر مسلط کیا گیا تھا، جس ایجنڈا کے لیے مسلط کیا گیا تھا، اس ایجنڈا کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایک معاملہ یہ ہے، دوسرا معاملہ پاکستان کی سیاست کا جو چل ہی رہا ہے۔ عمران خان صاحب، سنی اتحاد کونسل، پی ٹی آئی اور وہ عجیب و غریب قسم کا کڑمس مچا ہوا ہے، تو اس پر بھی بات ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کل قومی اسمبلی میں ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ پیش آیا ہے، اور اس واقعے کو دیکھ کر پھر ایک چیز یقینی ہو گئی ہے کہ یہ لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں، صرف بولتے ہیں۔ تحریک انصاف والے غزہ، وہ جو فلسطینیوں کے اوپر، معصوم بچوں کے اوپر بمباریاں ہو رہی ہیں، بچے شہید کر رہا ہے اسرائیل، اس کے خلاف قرارداد پیش ہونی تھی قومی اسمبلی میں۔ پیپلز پارٹی کی شازیہ مری صاحبہ نے قرارداد پیش کی۔ اسپیکر صاحب نے پوچھا کہ جی یہ قرارداد جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جی قرارداد ہے غزہ کے اوپر، فلسطینیوں کے خلاف، فلسطینیوں کے اوپر جو مظالم ہے اس کے خلاف، اور اس کے حق میں جو ہے آئیز وہ وہاں کہیں اور جو نام ہے وہ نہ کہیں جو اس کے خلاف ہے۔ تو حکومتی بینچز سے تو قرارداد کے حق میں آواز آئی، مگر سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف کی بینچز سے نو کی آواز آئی۔ اسپیکر نے ان کو کہا کہ بھائی آپ نے کچھ سمجھا ہے، سنا ہے کہ کیا قرارداد کیا ہے، کیا قرارداد میں نے پڑھی ہے، یا شازیہ مری کیا قرارداد پیش کرنے جا رہی ہیں، کرنا چاہ رہی ہیں، ایاز صادق صاحب نے کہا۔ اسپیکر صاحب نے پھر قرارداد دہرائی اور انہوں نے کہا سوچ سمجھ کر اس پہ آپ نے ووٹ کرنا ہے۔ تو جب پھر کہا کہ جی نو، تو نو والوں کی باری، تو نو، حالانکہ نو پوچھا جاتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ کوئی ایسی قرارداد کی بھی مخالفت کرے۔ پھر کہا گیا کہ نو، 3 بار ایسا ہوا، اور پھر جا کر عامر ڈوگر صاحب جو ہیں وہاں پر پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں، انہوں نے پھر کھڑے ہو کر کہا کہ نہیں، میرے ارکان سے غلطی ہو گئی ہے، ہمارے جو ساتھیوں سے، ہم اس قرارداد کے خلاف نہیں، اس قرارداد کے حق میں ہیں۔ یعنی ایک پراپر روبوٹ زومبیز جو ہم کہتے تھے نا عمران خان نے بنائے ہیں، وہ ایوانوں میں پہنچ چکے ہوئے۔ یہ جو نئی لاٹ ہے، جس کے لیے میں کہتا تھا کہ یہ سب سے بڑی مصیبت بنے گی، جو پی ٹی آئی کے لوگ جو ایم این ایز بن کر آئے ہیں، ان میں چند ہیں جو تجربہ کار ہیں۔ عامر ڈوگر ہو گیا، اسد کیسر ہو گئے، اس طرح کے کچھ اور ہیں، علی محمد خان صاحب ہیں، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے شیر افضل مربت ہیں، بشمول سردار لطیف کھوسا۔ یعنی جس لطیف کھوسا کو پیپلز پارٹی نے پنجاب کا گورنر بنایا، اس پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو شہید کہ عدالتی قتل کے خلاف جو قرارداد قومی اسمبلی میں پیش ہوئی، اس قرارداد کی لطیف کھوسا نے مخالفت کر دی۔ زومبیز یہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان خوش ہو۔ پھر اس میں امت مسلمان کے لیڈر عمران خان کو تو وہ کہتے ہیں، لیکن اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، مسلمانوں کا سب سے بڑا درد جو ہے، وہ ہے فلسطینیوں کا رسنے والا خون۔ چھوٹے چھوٹے بچے، کل ایک ویڈیو تھی چھوٹی بچی کی، وہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ بمباری نے اور یہ شہادتوں نے، قتل عام نے ہماری خوبصورتی چھین لی ہے، معصوم سی بچی، پھول جیسی، اور یہ کھڑے ہو کے یہاں مخالفت کر رہے ہیں غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں پیش آنے والی قرارداد۔ بلاول بھٹو نے کہا شیم آن پی ٹی آئی، ٹھیک کہا۔ اگر سوچے سمجھے بغیر اسی طرح ایوانوں میں کھڑے ہو کے بات کریں گے، اسی طرح شور شرابہ کریں گے، اس طرح بندر ڈانس کریں گے، ایک تو ہوتا ہے نا احتجاج، یہ بندر ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، اب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، ایویں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ، دوسرا ایک خوشی کی خبر ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید کی فیملی کے لیے، مرتضیٰ بھٹو شہید کی فیملی کے لیے۔ فاطمہ بھٹو ماں بن گئی ہیں، ان کے ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، اور ذوالفقار بھٹو جونیئر جو ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا آج صبح، اور انہوں نے خوشی کی خبر دی تھی کہ جی ان کو بھانجا پیدا ہوا ہے، اور اس کا نام انہوں نے میر مرتضیٰ رکھا ہے۔ بختیار بھٹو کا بیٹا جو ہے پہلا، اس کا نام میر حاکم رکھا گیا ان کے نانا کے نام سے، اور فاطمہ بھٹو نے اپنے والد یعنی بچے کے نانا کے نام پر ان کا نام رکھا ہے۔ تو مرتضیٰ بھٹو کے بچوں کے ہاں بڑے عرصے کے بعد خوشی آئی ہے، اللہ ان کو خوشیاں نصیب کرے۔ اس خاندان نے بہت دکھ جھیلے ہیں، بہت زیادہ، جتنا امیر، مطلب شاہانہ خاندان ہے نا، مطلب جاگیریں ہی جاگیریں، لیکن اتنی تکلیفیں، لاشوں کے اوپر لاشیں اٹھائی ہیں، بچے بچپن میں یتیم ہو گئے مرتضیٰ بھٹو شہید کے، بے نظیر کے بچے وہ اپنا ماں سے
اپنا محروم ہو گئے، ماں ان کی شہید کر لی گئی۔ بے نظیر جوان تھی تو باپ مار دیا گیا، پھر ابھی ہوش ہی سنبھالا تھا تو ایک بھائی کا جنازہ اٹھایا فرانس سے، پھر اقتدار میں تھی تو دوسرا بھائی مار دیا گیا مرزا بھٹو۔ تو بہرحال اللہ خوشیاں نصیب کرے، اب پھلے پھولے یہ ادھر بے نظیر بھٹو شہید کے اپنا وہ بھی نانی بن گئی، ان کے ہاں بھی 2 نواسوں کی پیدائش ہوئی ہے، اور مرزا بھٹو کے ہاں بھی ایک یعنی ان کی بیٹی کے ہاں بیٹا اور وہ بھی شہید نانا بن گئے۔ تو بہرحال اب جو بات میں کرنے جا رہا تھا، جو اصل چیز تھی، اس پر آنے سے پہلے ایک واقعات ہیں، خبر ہے صرف اس میں ایک یہ ہے کہ آصف علی زرداری جب صدر بنے پاکستان کے تو اس کے بعد جب وہ سیدھا کراچی گئے، کراچی میں انہوں نے مزار قائد پر حاضری دی، وہاں پر ان کو سلامی دی گئی، وہاں پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ کی، اور اس کے بعد گڑی خدا بخش چلے گئے۔ گڑی شاہ میں تو میں رہتا ہوں، گڑی خدا بخش چلے گئے، تو گڑی خدا بخش میں جا کر انہوں نے بھٹو شہید، بے نظیر شہید اور دیگر شہداء، امیر مرزا بھٹو اور شاہنواز بھٹو، ان کی بیگم نصرت بھٹو، ان کی مزار پر حاضری دی، قبروں پر فاتحہ خوانی کی، پھولوں کی چادریں چڑھائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کل GHQ کا دورہ کیا ہے، وہاں ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا، اور وہاں پر جو ہے وہ ISPR کے بیان کے مطابق انہوں نے یادگار کی شہداء کی یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی، اور وزیر اعظم اور کابینہ کو عسکری تیاریوں کے حوالے سے علاقائی سلامتی، قومی سلامتی پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم اور کابینہ کو ملکی داخلی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز سمیت خطرات کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا، بریف کیا گیا، اور وزیر اعظم اور کابینہ کے ارکان نے پاک فوج کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانی اور پیشہ ورانہ مہارتوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے افواج پاکستان کو ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے حکومت کی جانب سے تمام ممکنہ تعاون کی یقین دہانی کرائی، اور وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان آگے بڑھنے کے لیے بنا ہے، اور مسلح افواج کے میں اینک نہیں پہنی، میں بھی کہوں، سے پڑھا کیوں نہیں جا رہا۔ مسلح افواج پاکستان کے پرامن عروج کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ آرمی چیف نے وزیر اعظم کے دورہ کرنے پر افواج پاکستان پر اعتماد کا اظہار کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا، اور آرمی چیف نے یقین دہانی کرائی کہ افواج پاکستان قومی امنگوں کے مطابق ملک کی سلامتی کے لیے کام کرتے رہیں گے، اور افواج پاکستان سیکورٹی چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومت کو مکمل مدد اور حمایت فراہم کریں گے۔ دورے کے اختتام پر سویلین اور فوجی قیادت نے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ زرداری صاحب ادھر تھے کراچی میں اور وہاں پر لاڑکانہ میں، اور وزیر اعظم صاحب پڑوس میں یعنی راولپنڈی میں GHQ کا انہوں نے وزٹ کیا۔ اچھا، اب جو خبر ہے نا، وہ خبر بڑی ہی جو ہے وہ تشویشناک ہے۔ یہ ہوتا ہے نا کہ جی مطلب ایک پلان تھا NFC ایوارڈ کے تحت، جو صوبوں کو 7ویں NFC ایوارڈ میں حصہ دیا گیا تھا فیڈرل ڈویزبل پول سے، کہ جتنے بھی محاصل، جتنے بھی ریونیو اکٹھا ہوتا ہے اس کا 57% جو ہے وہ صوبوں کو جائے گا، 57.5%، اور باقی جو بچتا ہے 42.5% وہ وفاق اپنے پاس رکھے گا۔ اور پھر اس میں یہ بھی طے تھا کہ جی وفاق کا اس وقت، یعنی جب یہ 2011 میں یہ NFC ایوارڈ نافذ ہوا تھا، تو اس وقت یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ محصولات بڑھائی جائیں گی، ٹیکس ریٹ بڑھایا جائے گا، ریونیو ڈبل سے ٹرپل کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے دور میں ریونیو بڑھا اور پر کیپٹا انکم بھی بڑھی، نواز شریف صاحب کے دور میں اس سے ڈبل ہو گئی، عمران خان کے دور میں پیچھے چلا گیا معاملہ۔ لیکن ہوا یہ کہ NFC ایوارڈ کے بعد جو سب سے زیادہ کھلا کھاتا ہوتا تھا نا، کھلا کھاؤتے نہاؤ ہی نہ ہو، مطلب باقی میں نہیں کہہ رہا، تو اس میں کچھ طاقتور جو لوگ تھے، جو پاکستان کے طاقتور ادارے، ان کے مفادات کا مسئلہ بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پیسے چاہیے، انہوں نے کہا کہ پیسے تو صوبوں کو جا رہے ہیں، انہوں نے کہا پھر بدلیں اس کو۔ جنرل راحیل شریف نے کہا کہ NFC کو بدلنا پڑے گا۔ اب NFC CCI کے ذریعے، ایک آئینی ادارے کے ذریعے، ایک وہ معاہدہ ہے جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، جس کی کوئی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ڈیلے ہو جائے اس پر عمل درآمد کرنے میں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں جو صوبوں کا طے شدہ حصہ ہے وہ کم ہو۔ عمران خان نے، آپ کو یاد ہوگا کہ تقریریں کی تھی کہ NFC کے تحت سارے پیسے تو صوبوں کی طرف چلے جاتے ہیں، وفاق کے پاس بچتا کیا ہے؟ صحت صوبوں کے پاس، امن و امان صوبوں کے پاس، روڈ انفراسٹرکچر صوبوں کے پاس، بلدیات صوبوں کے پاس،
تعلیم صوبوں کے پاس، ہر ایک چیز صوبے کریں، تو پیسے مرکز کیوں رکھے بھائی؟ لیکن بہرحال کیونکہ مرکز کا جو پاکستان کا جو اپنا ہمارا اسٹرکچر ہے کہ ہم پروڈکٹیو کنٹری ہے نہیں، ہم قرض لے کے کھاتے ہیں، ہمارا سب سے بڑا بزنس جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا ہے، تو ریئل اسٹیٹ کا بزنس تو کوئی پروڈکٹیو بزنس نہیں ہوتا دنیا میں، انڈسٹری کوئی نہیں ہے، ریونیو کوئی نہیں دیتا، ریٹیل سیکٹر کو کوئی پیسے. جب بھی آئی ایم ایف آیا ہمارے پاس، آئی ایم ایف نے کہا کہ اپنے محصولات اتنے بڑھا دے، تو اگر تاجر پہ ٹیکس لگائے تو اسٹرائک پہ چلے جاتے. آسان طریقہ یہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگاؤ، بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ، بھی پھر بجلی کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دو، جی ایس ٹی بڑھا دو. تو یہ آسان طریقہ. اب اس کر کے بھی جو آئی ایم ایف کا ٹارگیٹ ہے وہ حاصل نہیں ہوا، تو پھر دکھایا گیا راستہ آئی ایم ایف کو کہ جی این ایف سی بھی ہے نا، صوبوں سے پیسے لے لیتے ہیں، صوبوں کو کٹ مارتے ہیں. تو وہ جو خواہش تھی اسٹیبلشمنٹ کی، وہ جس وجہ سے عمران خان کو لایا گیا تھا کہ جی یہ این ایف سی کے تحت جو صوبوں کو پیسہ جا رہا ہے وہ واپس لے. اب وہ آیا بھٹنڈا، عالمی ساہوکار کے ذریعے، سامراج کے ذریعے اب صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ظاہر ہے یہاں پر میں بار بار یہ بات کر چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس حکومت کا حصہ ہے، پیپلز پارٹی کے ووٹ سے حکومت کھڑی ہے. تو اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ میڈیا کی آزادی پر قدغن لگائے تو پیپلز پارٹی کا سامنا کرے گی، یا پیپلز پارٹی برابر جرم میں شریک ہوگی. اگر پابندی لگتی ہے میڈیا پر تو پیپلز پارٹی برابر کی شریک، اگر پیپلز پارٹی اس کے مخالفت نہیں کرتی تو برابر کی شریک، اور مخالفت کرے گی تو ظاہر ہے اس طرح کی پابندیاں نہیں لگائی جا سکیں گی جس طرح کی اسٹیبلشمنٹ یا کوئی اور سوچ رہا ہے. اگر کسی نے ظفر محمود کو ارسا کا چیئرمین ارسا ایکٹ کے خلاف جا کر آئین کی خلاف ورزی کر کے ایک آرڈیننس جو بھی نگران حکومت کا آرڈیننس تھا اس کے تحت چیئرمین ارسا بنایا تو ریزسٹ کیا ایک وفاقی اکائی نے، کسی پولیٹیکل پارٹی نے ریزسٹ نہیں کیا. یہ جو میڈیا میں کہا جاتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے مخالفت کی، نہیں، پیپلز پارٹی نے نہیں کی، وہاں کی صوبے کی حکومت نے مخالفت کی، صوبے نے مخالفت کی کہ جی یہ آئین کے خلاف ہے، یہ ہم نہیں مانتے. وزیر اعظم کو فیصلہ واپس لینا پڑا چند گھنٹوں کے اندر اندر. اب یہ پھر آئی ایم ایف کی شرط اگر یہ آئے کہ جی صوبوں کا حصہ جو ہے وہ کم کیا جائے، 57.5% سے کم کیا جائے، 1%، 2%، 3%، وہ نہیں ہو سکتا کم. یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، این ایف سی ایوارڈ کی خلاف ورزی ہوگی، اور یہ ممکن نہیں ہے. صوبائی خود مختاری کو آئین گارنٹی کرتا ہے، مالی خود مختاری، انتظامی خود مختاری. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی عالمی ساہوکار سے پیسے لینے کے لیے آپ صوبوں کے حق پہ ڈاکہ ماریں. اگر پنجاب میں میٹروز چل رہی ہیں تو اسی این ایف سی کی بدولت ہے. اگر سندھ میں بڑے بڑے ہاسپٹل بنے ہیں تو اسی میں اپنا این ایف سی کی بدولت ہے. اگر آج مریم نواز کہہ رہی کہ میں کینسر اسپتال بناؤں گی تو اسی این ایف سی کی بدولت ہے. روزگار تو صوبے دیتے ہیں، امن و امان تو صوبے سنبھالتے ہیں. تو بھائی وفاق جو ہے وہ اپنا جو اسٹرکچر ہے وہ ٹھیک کرے. وہ جو بلاول بھٹو کے منشور میں تھا، اور جو بات ٹھیک ہے کہ 17 وزارتیں اضافی وفاق میں کیوں ہیں بھائی، وہ ختم کرے. اس طرف کوئی کیوں نہیں لے کے جاتا آئی ایم ایف کو کہ جی یہ وزارتیں ہم یہ ڈیوالو کرتے ہیں، 300 ارب روپے بچتے ہیں یہاں سے، کر لیں. نہیں، ایک خواہش تھی ایک پرانی کہ نہیں، کسی جس کی وجہ سے عمران خان کو لایا گیا تھا. عمران خان تو ان سے لڑ پڑا لیکن ان کے اندر کی خواہش نہیں گئی. وہ کسی صورت وہ 18ویں ترمیم کو برداشت نہیں کر رہے، وہ کسی صورت این ایف سی ایوارڈ کو برداشت نہیں کر رہے. تو آج جب یہ خبریں آئیں، بات آئی کل، تو آج مراد علی شاہ صاحب جو سندھ کے سی ایم ہیں، بجا طور پر انہوں نے کہا کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. این ایف سی میں صوبوں کا حصہ بڑھ تو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا. کرائٹیریا رکھا گیا تھا نا. این ایف سی ایوارڈ جب ہوا تھا وہ لاہور میں ہی اس کی آخری جو حتمی اس کو شکل دی گئی تھی، فائنل ہوا تھا، اور اس کو میں نے ہی اس وقت وہ خبر بریک کی تھی کہ کیا فارمولہ طے پایا ہے. اور وہ خبر ظاہر ہے وہ اپنا بڑی پرانی بات ہے، لیکن اب اس میں جو کرائٹیریا رکھا گیا تھا، کرائٹیریا یہ تھا کہ جو پاپولیشن یعنی آبادی 82% ہوگی اس کا کرائٹیریا میں، آبادی کا شیئر. غربت اور پسماندگی 10%، 10.30% ہوگی. ریونیو کلیکشن اور جنریشن جو ہے وہ 5% ہوگی. اور جو وہ ہے نا پاپولیشن جس طرح بلوچستان کے اور دور دراز علاقے، تو اس کا بھی 2.70% شیئر رکھا گیا تھا. تو اس کے مطابق یہ ہوا تھا. اب اس میں یہ تھا کہ اس کو بڑھنا ہے شیئر کو، کیونکہ
ظاہر ہے وہ آہستہ آہستہ کچھ وزارتیں مزید نیچے جانی تھیں تو صوبوں کا شیئر بڑھنا تھا، لیکن صوبوں کا شیئر بڑھنے کے بجائے اب یہ طریقے سے گھما پھرا کر وایا بھٹنڈا کان کو یوں نہیں یوں پکڑ کر صوبوں سے ان کے مالی وسائل چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے جو وفاق کے خلاف ہوگا، پاکستان کی اکائیوں کے خلاف ہوگا، اور جس طرح مراد علی شاہ نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، اسی طرح مریم نواز جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی اس کی مخالفت کریں گی، سرفراز بگٹی بھی مخالفت کریں گے، علی امین گنڈا پور بھی مخالفت کریں گے۔ تو یہ ابھی تو میرا خیال ہے اس پر آگے اپنا معاملہ بڑھتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن اب دوبارہ کوئی کوشش کرے گا تو تمام پولیٹیکل پارٹیز اور چاروں صوبے اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ سیاسی صورتحال پی ٹی آئی وغیرہ پر اگلے ولاگ میں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔